الحج اشہر معلومات، الحج اعتراض ہوتا ہے یہاں، الحج مبتدا ہے، اشہر معلومات خبر ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا حج مشہور، یہ چند معلوم مہینے ہیں، حالانکہ حج زمانے کا نام نہیں ہے، حج تو افعال کا نام ہے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ حج چند معلوم مہینے ہیں، زمانہ یہ حج ہے، یہ تو سارے حاجی ہیں والے، جس نے یہ دن پا لیے وہ حاجی بن گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحج سے پہلے اس کا مضاف معذوف ہے، وقت الحج، حج کا وقت چند معروف مہینے ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن، وہ تو پورے 3 مہینے بھی نہیں بنتے۔ یہاں اشہر جمع کا صیغہ ہے جو کم از کم 3 پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا جواب للاکثر حکم الکل۔ اس پر 3 کا اطلاق ہو سکتا ہے کیونکہ 2 مہینے پورے ہیں اور تیسرے کا بھی ایک حصہ ہے، اگرچہ حج کے افعال صرف 5 دن میں ادا ہوتے ہیں لیکن مہینے یہ 5 ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو اس میں حج متعین کر دیتا ہے، اب اس کے احکام ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ لا رفث میں اگرچہ لام نفی جنس کا ہے لیکن یہاں جنس کی نفی نہیں ہے، یہ نہیں والا معنی ہوگا کہ عورت کے ساتھ بے حجاب نہ ہو۔ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تیری گولی کا پڑ جاتا۔ فسق یعنی زبان سے کوئی گناہ نہ کرے، گالی گلوچ نہ دے، جدال لڑائی نہ کرے حج میں۔ فرمایا تم کوئی بھی خیر کا کام کرو گے اللہ جانتا ہے۔ اب اس حج کے سفر میں زاد راہ کی ضرورت ہے، یمن کے لوگ جو تھے نا وہ بالکل حج کے اسباب کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے، چل پڑے بس اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، وہاں جا کر پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اسباب اختیار کر کے جاؤ، اور بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، جہاں تقوی سے مراد سوال سے بچنا ہے، کہ اتنا لے جاؤ کہ تمہیں سوال نہ کرنا پڑے۔ مجھ سے ڈرو اے عقل والو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ پھر یہ اشکال ہوا کہ اگر ہمارے پاس اتنا نہ ہو، وہاں ختم ہو جائے، کوئی ایسی صورت بن جائے کہ خرچہ نہ رہے، پھر تو ضرورت پڑتی ہے کیا ہم وہاں تجارت کر سکتے ہیں؟ یہ حج کے اخلاص میں فرق تو نہیں آئے گا؟ تو فرمایا نہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔
کہ تم تلاش کرو رزق اپنے رب کی طرف سے، یعنی تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم عرفات سے واپس آؤ تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام یہ مزدلفہ کے اندر ہے، مشعر حرام، وہاں مسجد بھی ہے، اس کا نام بھی مسجد مشعر حرام ہے۔ وہاں ایک پہاڑ ہے، کوہ قزا اس کو کہتے ہیں، اس کو مشعر حرام، اس کے پاس جا کر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ حج کے ترتیب تو آپ پڑھتے ہیں فقہ میں کہ 8 ذو الحجہ کو مینا میں جانا ہے، 7 کی شام کو پہنچ جاتے ہیں، 8 کو وہاں جانا ہے، 9 کی صبح تک وہاں رہنا ہے، وہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء، اور اگلا دن فجر، 9 کی فجر پڑھ کے پھر عرفات جانا ہوتا ہے، وہاں ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی ہوتی، سورج غروب ہونے کے بعد پھر سیدھا مزدلفہ آنا ہے اسی مشعر حرام کے پاس۔ تو فرمایا جب تم عرفات سے نکلو اللہ کا ذکر کرتے آؤ، تلبیہ پڑھتے آؤ مشعر حرام کے وقت کے پاس، اللہ کا ذکر کرو جیسے تمہیں ہدایت دی گئی۔ یہ کما لما کے معنی میں ہے، تعلیل یہ ہے، اس کا ذکر کرو تاکہ وہ تمہیں ہدایت دے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے، پہلے کیا کرتے تھے؟ مشرکین مزدلفہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، کیونکہ حدود حرم سے باہر ہے عرفات، تو وہ کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں، ہم قریش ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جاتے۔ فرمایا تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ قریش کی تردید ہے، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے لوٹو، یعنی عرفات جاؤ۔ اس شریعت میں حج کا سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ عرفات، وقوف عرفہ کو قرار دیے۔ اصل حج وہ ہے جس کا وقوف عرفہ رہ گیا اس کا حج رہ گیا، جس کا باقی کوئی حکم رہ گیا اس کا متبادل ہے، لیکن وقوف عرفہ کا متبادل نہیں ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم مناسک پورے کر لو، یعنی مزدلفہ کے بعد اگلے دن 10 کی صبح کو جمرہ عقبہ کو، بڑا جو جمرہ ہے اس کو مارنا ہے، کنکری مارنے کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہاں مینا میں رہنا ہے 3 دن، 10، 11، 12۔ فرمایا جب تم اپنے مناسک یعنی یہ سارے کام پورے کر لو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، مشرکین کی عادت تھی کہ یہاں مینا میں جب حج کر لیتے مینا میں آ کر اپنے آباء و اجداد کے بہادری کے تذکرے اور قصیدے پڑھتے تھے، تو فرمایا اب وہ کام نہیں کرنا، جس طرح باپ کا تم تذکرہ کرتے تھے اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے مانگو، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، خوب اللہ کو یاد کرو۔ درمیان میں 2 گروہوں کا تذکرہ آ گیا جملہ معترضہ کے طور پر۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ حاجیوں کی قسمیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پہلا حجاج کی قسم مشرکین، ان کا مقصد دنیا کی عزت، دنیا کا مال دولت، دنیا کی چیز، بس آخرت سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ تو فرمایا بعض کہتے ہیں دنیا میں ہمیں دے دے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ، دوسری قسم حاجیوں کی،
وہ سچے مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ حسنہ سے مراد دنیا کا حسنہ ہے نیکی کی توفیق۔ وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کا حسنہ ہے بلندی درجات۔ وقنا عذاب النار، اور عذاب سے ہمیں بچا۔ ان کی کامیابی کا ذکر ہے۔ یہ لوگ ہیں ان کو جو کچھ اس نے نیکیوں سے کمایا اس کا حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب والا ہے۔ سریع الحساب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بیک لمحہ ساری مخلوق کا تفصیل کے ساتھ حساب لینے پر قادر ہے۔ بیک لمحہ ساری مخلوق سے مکمل تفصیلی حساب لینے پر قادر ہے، سریع الحساب۔ آگے پھر ما سبق کا حکم درمیان میں جملہ معترضہ تھا کہ اللہ کو یاد کرو بقیہ ایام میں، منا میں رہ کر۔ فمن تعجل فی یومین، جو 2 دن کے بعد 12 کو جانا چاہے حج مکمل کر کے، یعنی یہاں منا میں نہیں رہنا چاہتا، 11 اور 12 2 دن رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جا سکتا ہے۔ اور جو 13 کو بھی وہاں رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فرمایا لمن اتقا، اس کا مطلب ہے کہ 13 بھی وہیں گزارنی چاہیے، بہتر یہی ہے۔ واتقوا اللہ، آپ مسئلہ پڑھتے ہیں فقہ میں، اگر 12 کو جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 13 کو جانا چاہتا ہے تو پھر سامان پہلے نہ بھیجے، پھر سامان بھی 13 ہی کو لے جائے، ورنہ اس کا دل تو اٹکا رہے گا پتہ نہیں میرا سامان کہاں پڑا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جان لو بے شک تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب پہلے 2 گروہوں کا ذکر آ گیا تو ایک گروہ بچ گیا تھا درمیان والا، پہلے پکے کافر، آگے پکے مومن، اس درمیان کا تیسرا بھی ہے، لا الہ الا ولا الہ الا۔ اب ان کا تذکرہ ہے۔ ومن الناس من یعجبک، منافقین، حاجیوں کی ایک تیسری قسم بھی ہے۔ وہ کون ہیں؟ جن کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی میں۔ یہ جو منافقین ہوتے ہیں نا، زبان کے بڑے میٹھے اور اندر کے بڑے کھوٹے، زبان سے کچھ اندر کچھ، اس لیے یہ بڑے جھکتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بعض وہ لوگ جن کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہیں، وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، یہ ایک منافق تھا، اخنس بن شریک منافق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا تو حضرت کرتا، کیونکہ یہ سردار تھا، تو جب واپس جاتا تو پھر بڑے نخرے کرتا۔ اور غریبوں کو، چودھری تھا، سردار تھا، اور غریبوں کے ساتھ یہ حال تھا کہ تکبر میں آ کر غریبوں کی کھیتیوں کو خراب کر دیتا، ان کے گدھے مار دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے تذکرہ فرمایا ہے، اس کے اس کردار کا ذکر فرمایا۔ بعض نے یہی آیت اس کا شان نزول میں بیان فرمائی کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس پر جو ان کے دل میں ہے۔ قلم
نہیں، جب سامنے آتے ہیں نا کہتے اللہ گواہ ہے، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہاں سے پیٹھ پھیرتا ہے تو زمین میں فساد ڈالتا ہے۔ یہ جو اذا تولا ہے اس کے معنی میں دو احتمال ہیں، یا تو اس کا معنی اعراض کرنا، پیٹھ پھیرنا، یا اس کا معنی حاکم بننا۔ تولا متولی سے ہے، جب یہ حاکم بنتا ہے یعنی چودراہٹ اس کو ملتی ہے تو زمین میں فساد ڈالتا ہے، لوگوں کی کھیتیاں اور مویشی گدھے خراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فسادی کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس کو کہا جائے اللہ سے ڈر تو اس کو غرور گناہ کی طرف لے آتا ہے، اس کو جہنم کافی ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، پھر مخلص ایمان والوں کا بیان آ گیا۔ اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے تو راستے میں مشرکین نے روک لیا، تو ان کو فرمانے لگے کہ تم میرا سارا مال، میرا گھر، سب کچھ تم لے لو، مجھے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب یہود کے علماء مسلمان ہوئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ، کیونکہ پہلے تورات پر عمل کرتے تھے اور تورات میں یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، اسی طرح وہ عبادت بھی ہفتے والے دن کرتے تھے۔ تو جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے، ہم نہیں کھاتے، اور اسی طرح ہفتے والے دن عبادت سے روکا تو نہیں گیا، لہذا ہم جمعے والے دن بھی عبادت کریں گے، ہفتے والے دن بھی کریں گے، یعنی اپنی پچھلی عادات کو باقی رکھیں گے، ساتھ اسلام پر بھی چلتے رہیں گے، ہمارا دل تو نہیں کر رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ جو کچھ تم سوچ رہے ہو کہ ادھر بھی چلیں ادھر بھی چلیں، دو کشتیوں پر قدم، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، ابھی بھی تم پھسلو بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، ساتھ یہ تخویف اخروی ہے ان کو، کیا یہ دیکھ رہے؟ نہیں دیکھ رہے مگر کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے بادلوں سے، صیبانوں میں بادلوں سے، اور فرشتے آئیں۔ مراد سے یہ ہے کہ یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، قیامت کا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنی تجلی فرمائیں گے تو ایک بادل سی صورت ہوگی اور بادل کا ایک صیبان ہوگا، ارد گرد اس کے فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرمائیں گے۔ کما یلیق بشانہ نحن نؤمن بہ
ولا نسأل عن کیفیتی، بس ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کرتے، جو کیفیت بھی ہوگی۔ فرمایا وقضی الامر، یہ بات طے ہو چکی، اللہ کی طرف سارے امور لوٹنے والے ہیں۔ اب اس کے عنوانات لکھ لیں جلدی جلدی۔ الحج اشہر معلومات، اوقات حج، فلا رفث، فرائض حج اور و احکامہ، فلا رفث میں لکھیں اجتناب عن الجماع، ولا جدال، اجتناب عن الجدل، وما تفعلوا من خیر، ایام حج میں ترغیب احکام و اعمال صالحہ، ایام حج میں ترغیب احکام و اعمال صالحہ، وتزودوا، شرط فرضیت حج، واتقونی، اصول فوز، لیس علیکم جناح، ازالہ شبہ کیا ہوتا تھا کہ ہم تو حج کرنے کے لیے، یہاں سودا سلف بیچنا پتہ نہیں جائز ہے نہ جائز ہے۔ تجارت کی اجازت کا بیان، فضل کے نیچے لکھ لیں رزق، مراد سے رزق ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، مشاغل حج، عند المشعر الحرام، مقام ذکر، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، یہ قبلی ہے نا، من قبلہ، قبل الہدایت مراد ہے، قبل الہدایت، شفقت خداوندی، ثم افیضوا، وقوف عرفہ کی ترغیب، و قانون مساوات، واستغفر اللہ، التزام میں استغفار، ان اللہ غفور الرحیم،
وسعت مغفرت و رحمت الہی. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، تردید رسم جاہلیت. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، التزام ذکر اللہ. فَمِنَ النَّاسِ، حجاج کی قسم اول. قسم اول طالب دنیا. اس سے ثابت ہوا جو آدمی محض حاجی کا لفظ لکھوانے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی وعید ہے. ابھی حج نہیں کیا ہوتا، یہاں سے شروع ہو جاتے ایک دو حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، تاکہ کوئی مجھے بھی حاجی کہے. پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ کہے میرا نام حاجی اللہ بخش. آئندہ آپ بھی کہا کریں میرا نام حاجی نا نمازی اسد الرحمن، میرا نام نمازی اسامہ دین. جس طرح یہ فرض ہے وہ بھی فرض ہے. اگر وہاں حج ادا کرنے کے بعد وہ حاجی بن جاتے، نماز ادا کرنے کے بعد نمازی بھی تو بنتا ہے. رمضان شریف جب گزار جائیں، کیا حال ہے جی خیریت، کیا نام ہے؟ میرا نام ہے روزے دار محمد تنویر. ومنہم من یقول، حجاج کی قسم ثانی. جامع بین اغراض الدنیا والآخرہ. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، متوسطین مومنین کا نتیجہ. متوسطین مومنین کا نتیجہ. واللہ سریع الحساب، سرعت حساب. واذکروا اللہ فی ایام معلومات، ایام معلومات میں وقت ذکر اللہ، وقت ذکر اللہ ساتھ لکھیں 11 12 13، 11 12 13 ذو الحجہ. فلا اسم علیہ، اجازت تعجیل. ومن تعجل فی یومین میں لکھیں اجازت تعجیل. لمن اتقى، مستحقین اجر. واتقوا اللہ، مدار فوز. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تذکیر بما بعد الموت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، بیان خباثات منافقین.
یعجبک قولہ جرب لسانی، یہ خباثت نمبر 1 ہے، پیچھے 1 لکھ لیں۔ لیفسد اللہ، خباثت نمبر 2 فساد فی الارض، لیفسد فیہا، لیفسد فیہا فساد فی الارض۔ اچھا، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، خباثت نمبر 3 ہے ظلم، واللہ لا يحب الفساد، نتائج منافقین۔ یہاں نمبر 1 لکھ لیں۔ فحسبہ جہنم نمبر 2، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ، بیان مخلصین، اور بعض نے اس میں یہ بھی لکھوایا ہے حجاج قسم ثالث، اعلیٰ درجہ۔ واللہ رؤوف بالعباد، شفقت خداوندی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، طریق کامیابی مؤمنین۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دخول تمامی فی الاسلام۔ ایک قول کے مطابق شان نزول جو آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ جس کو شریعت نے حلال کہا ہے اس کو استعمال کرو، تعویلات نہ کرو۔ بعض نے اس سے مراد امر بالجہاد لیا ہے کہ جہاد کا حکم ہے تو گھبراؤ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہو گیا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، تنبیہ مؤمنین۔ یہ اوپر ہے نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اس میں عنوان لکھنا ہے عدم اطاعت شیطان۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عزیز حکیم، غالبیت خداوندی۔ حکیم، حکمت خداوندی۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے پکڑنے پر، لیکن
حکمت کے ساتھ مہلت دیے ہوئے. حکیم ان کے بعد فل امحال، یہ لکھ لیں فل امحال، یہ عبارت گویا محذوف ہے. حل ینظرون، معاندین کو تخویف و تردید اہل کتاب، یا یوں لکھنا تخویف اخروی و تردید اہل کتاب. الا ان یاتیہم ہم اللہ، اگر یہ تخفیف ہو تو ان یاتیہم عذاب اللہ، نہیں انتظار کر رہے مگر یہ ان کے پاس اللہ کا عذاب ہے، عذاب اللہ. اس آیت کا پھر مطلب یہ ہوگا، اگر یہاں عذاب اللہ ہو، مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ڈیٹھ ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب آئے، وہ بادلوں کی صورت میں جس طرح پہلی قوموں میں آیا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی بادل آ رہے ہیں ہمارے اوپر بارش برسے گی، تو آیا عذاب ان کے پاس. ہاں آگے ترجمہ دیکھیں. سل بنی اسرائیل، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کتنی نشانیاں ہم نے ان کو دی واضح طور پر. آگے اس کی جزا محذوف ہے فبدلوہ، کہ اس کو انہوں نے بدل دیا. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے بعد اس کے کہ اس کے پاس آئے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے. مزین کیا گیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور انہوں نے ٹھٹا مذاق کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کر رہے ہیں وہ بلند ہوں گے ان سے، فوقہم، ان سے بلند ہوں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. لوگ سارے کے سارے ایک گروہ تھے، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو بھی حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل آ چکے، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے یا آپس میں ضد کی بنیاد پر. پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو جو ایمان لائے، جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے حق کی طرف، من الحق، یعنی فہد اللہ من الحق کا تعلق اس کے ساتھ حد اللہ کے ساتھ ہے، تو معنی یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی حق کی طرف ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جس بھی چیز میں یہ اختلاف کر رہے تھے اپنے حکم سے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. ام حسبتم، کیا گمان کر لیا تم نے کہ جنت میں داخل ہو وہ، جب تمہارے پاس حالت آئی ان لوگوں کی، جب تمہارے پاس آئی ان لوگوں کی مثل جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کو تو سختیاں اور تکالیف پہنچیں اور وہ ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے رسول پر، کب ہوگی اللہ کی مدد؟ خبردار اللہ تعالیٰ کی مدد بڑی قریب ہے. سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے جو بھی خیر خرچ کرو
پس وہ والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں اور مساکین پر، مسافروں پر جو تم بھی خیر کا کام کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تم پر قتال فرض ہے اس حال میں کہ وہ تم پر دشوار ہے۔ امید ہے، ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ربط نمبر 1، سیاست مدنی کی 2 حصے تھے، ایک ملک گیری، دوسرا ایثار جان و مال۔ ان دونوں کا ذکر پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ نمبر 2، پچھلی آیات میں بھی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ میں تذکیر بما بعد الموت تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ یہاں لکھیں بھی صحیح، تذکیر بما بعد الموت، اور اس رکوع میں بھی تذکیر بما بعد الموت کا تذکرہ ہے۔ ہاں، تذکیر بھی بایام اللہ و بما بعد الموت، یہاں بھی تذکیر بایام اللہ و بما بعد الموت کا ذکر ہوگا۔ اور تیسرا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ یعنی پہلے یہ ذکر فرمایا کہ تم سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، اب اسلام میں دخول میں جو رکاوٹیں ہیں، اسباب گمراہی، ان کا تذکرہ ہے۔ موضوع قوانین ملک گیری یعنی ایثار جان و مال اور ازالہ شبہات۔ خلاصہ تذکیرات ثلاثہ، فریض انبیاء، باری تعالیٰ کا ہادی ہونا، لکھا کرو، لکھے ہوئے ہیں چلو، اختیار خداوندی، علامات نصرت باری للمؤمنین، وسعت علم باری تعالی، مصارف صدقات کا بیان، سل بنی اسرائیل، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان یہودیوں سے پوچھو، نصرانیوں سے، بنی اسرائیل سے پوچھو اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو نشانیاں دی تھیں حق کی۔ فبدلوها یہ ہا ضمیر آیاتن بینہ، کہ ان واضح آیات کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ آگے ان کے لیے وعید سنائی، جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرے گا، یہ احکام اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ تورات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو جو اس کو تبدیل کرے گا اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان دین جیسی نعمتوں سے کیوں محروم ہوتے ہیں، اس کے اسباب آگے بیان فرمائے کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کیا گیا، وہ دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھتے ہیں اور ایمان والوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اب بھی ایسے یہود نصارہ اور ان کے چیلے
کہتے ہیں یہ حال ہے، یہ ابھی مولوی استنجے پر پھر رہے ہیں، لوگ چاند پر پہنچ گئے اور یہ استنجے پر پھر رہے ہیں، تو چاند پر بھی تو استنجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن پتہ چلے گا والذین اتقوا، کہ چاند پر کون پہنچا، یہ تو چاند پر پہنچے ہوئے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے عرش تک پہنچیں گے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہ متقی لوگ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، وہ تو اسفل سافلین میں ہوں گے۔ جیسے دوپہر کو ٹھیکیدار آیا ہوا تھا ایک دین کا، اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کے شر سے بچائے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے ایک ہی امت تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، بلکہ نوح علیہ السلام سے پہلے شیس علیہ السلام تک 2000 سال کا درمیان میں وقفہ تھا، سارے کے سارے لوگ ایک دین پر تھے، کوئی شرک نہیں تھا۔ شیس علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو اولاد نے بڑی محبت رکھتے تھے، اولاد نے ان کی یادگار میں ان کی زیارت کے لیے ایک شکل بنا لی پہاڑ پر، بس اس کی اولاً زیارت، یاد میں رونا، آہستہ آہستہ تعظیم، پھر سجدہ، پھر وہ رب بن گیا، تو یہ شرک شروع ہو گیا۔ یہاں ظاہر عبارت میں ایک اشکال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ سارے ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، وہ انہوں نے خوشخبری سنائی اور ڈر سنایا۔ جب سارے ایک ہی دین پر تھے تو انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب دیا کان الناس امۃ واحدہ، اس کے بعد عبارت محذوف ہے کہ اولاً تو ایک امت تھی، فاختلف بعدہ، اس کے بعد پھر لوگ اختلاف کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجی۔ تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومختلف الذین، مختلف فیہ، نہیں اختلاف کیا اس دین پر مگر انہی لوگوں نے جن کو یہ دین دیا گیا، مولویوں نے اور باطل پیروں نے یہ اختلاف کیا، حالانکہ دلائل آ چکے تھے، بغیم بینہم، آپس کی ضد میں یہ اختلاف کیا۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہاں 3 عنوان اس طرح قائم کرتے تھے۔ پہلا سوال، اختلاف کس نے ڈالا؟ جواب، گمراہ مولوی اور گمراہ پیروں نے۔ دوسرا عنوان، کب ڈالا؟ حق واضح ہو جانے کے بعد۔ تیسرا، کیوں ڈالا؟ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اب یہی بات ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جنازے کے بعد دعا کا کیا حکم ہے، کل چلیحوں کا کیا حکم ہے، اذان سے پہلے بعد یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے۔
محض ضد کی بنیاد پر فرق کرنے کے لیے مسجد سے باہر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تاکہ فرق واضح ہو جائے، یہاں دوسرا نہ آئے۔ اس زمانے میں لوگ شور کرتے تھے موحدین کو دیکھ کر، کہتے صحابی ہے صحابی ہے صحابی ہے صحابی ہے۔ تھوڑا سا زمانہ آگے گزر گیا، اب کہتے ہیں وہابی ہے وہابی ہے وہابی ہے۔ جو بدعات رسومات سے روک دے وہ وہابی ہے، جیسے ان کو جو شرک سے روک دے وہ وہابی، وہ صحابی تھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، ترغیب جہاد ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ خوشخبریاں آنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آئے گی، اور ادھر کفار کے ساتھ جہاد میں بڑے مشکل حالات آ رہے تھے، تو پھر مسلمان اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ آئے گا۔ سنتے تو ہیں اللہ کی مدد آئے گی کب؟ موقع تو یہی ہے، وہ تو چڑھائی کرتے آ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑے سے رگڑے اور زلزال کے بعد، تاکہ سچے لوگ اور کھوٹے لوگ یہ الگ الگ ہو جائیں، جن کا دل دین کے لیے بالکل پسا ہوا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے پیس دیا، وہ تب واضح ہوگا نا جب چھننے سے گزریں گے، وہ تھوڑا سا ہلے گا، اس کے بعد کون اس سے گزر جاتے ہیں اور کون پیچھے رہ جاتے ہیں۔ گند بلا سارا پیچھو رہ ویندے نا، خالص اٹا جڑوں دے او گزرے ویندے۔ تو بس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے جنت میں کسی کو داخل نہیں کرنا جب تک ہم چھن نہ لگائیں۔ تو فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو پچھلے لوگوں پر آئے تھے۔ پچھلے لوگ انبیاء علیہ السلام، ان کو آروں میں ڈالا گیا، ان کے چمڑے ادھیڑے گئے، کیا کیا تکالیف آئیں، آگ میں ڈالا گیا ان کو۔ تو ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں ہے، اس سے پہلے گھبرا گئے۔ تو مثل سے مراد حالت ہے کہ مستہم البأساء والضراء، ان کو مالی سختیاں بھی پہنچیں اور جسمانی سختیاں بھی پہنچیں، وزلزلوا، ان کو ہلایا گیا، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے اور ایمان والے بھی کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو آپ نہ گھبرائیں، ان کو کہا گیا فقیل لہم الا، فقیل لہم یا معذوف ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ اور یہ حالات اس وقت آتے ہیں جب ایمان والوں میں اور 2 نمبر لوگوں میں اختلاط ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ سچے لوگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت چھننا لگاتا ہے۔ اسی ہندوستان میں ہزاروں علماء شہید کیے گئے، بھوکے ہوئے پیاسے ہوئے، درختوں سے ان کو باندھ دیا گیا اور جانوروں کی کھالوں میں ان کو بند کر کے ان کے اوپر خنزیر چھوڑے گئے۔ بڑے بڑے حالات ہیں، انہیں کی قربانی کی برکت سے تو آج ہمارے پاس وہ دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائش سے بچائے۔ تو فرمایا اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ
ماذا ينفقون. صحابہ اکرام آ کر سوال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کس پر خرچ کریں. ماذا ينفقون 2 دفعہ آئے گا. یہاں جو ماذا ينفقون ہے اس میں پوچھ رہے ہیں خرچ کرنے کی کیفیت، خرچ کی کیا ترتیب ہے. تو فرمایا جو بھی تمہارے لیے بچا ہوا ہے بہتر ہے تم خرچ کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف بیان فرمائے، والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر. آگے فرمایا جو تم خیر کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ مضمون جہاد دوسری دفعہ آ رہا ہے. پہلے بھی آیا ہے، اب دوسری دفعہ آ رہا ہے کہ تم پر جہاد فرض ہے، یا فرضیت جہاد کا حکم ہے. وہو کرہ لکم، تمہارے لیے ہے بڑا دشوار، لیکن صحابہ کرام تو اس پر کود پڑے. تو یہ جو دشوار ہے یہ طبعی اعتبار سے دشوار ہے. کون چاہتا ہے کہ قتل ہو جائے؟ احتمال تو ہوتا ہے زخمی ہو جائے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ طبعاً محذوف ہے. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، لیکن تسلی دی، ممکن ہے آپ ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہوں، وہ تمہارے لیے نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہو. ویسے طبی طور پر تو آدمی کہتا ہے بیٹھا رہے، مجھ پر کوئی پریشانی نہ آئے، مشکل نہ آئے، لیکن نتیجتاً اس میں پریشانی آ جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے، ہوتی اس کے لیے مشکل ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ویسألونک، یہ اس کا عنوانات لکھ لیں جلدی جلدی. سل بنی اسرائیل، یہاں سے نا، تذکیر بآلاء اللہ. ومن یبدل نعمت اللہ، تذکیر بایام اللہ. ونتائج ناشکری، ان اللہ شدید العقاب، شدت گرفت باری. زین للذین کفروا، اسباب گمراہی. سبب نمبر 1 حیات دنیا کے نیچے سبب نمبر 1 تزیین دنیا. ویسخرون میں سبب نمبر 2 تمسخر. والذین اتقوا تعلی مؤمنین، و نتیجہ اخروی. واللہ یرزق، رزاقیت باری تعالی. من یشاء، مختاریت باری تعالی. مختاریت باری. کان الناس امۃ واحدہ، وحدت ادیان. فبعث اللہ بعثت انبیاء. مبشرین، فرائض انبیاء.
و منذرین ترغیب جہاد فی سبیل اللہ. وانزل معهم الکتاب صداقت کتب سابقہ. لیحکم بینہم حکمت انزال کتب. مختلف سبب اختلاف. فہد اللہ باری کا ہادی ہونا. باری اللہ کا نام ہے. اچھا الذین آمنوا اس میں مستحقین ہدایت. لما اختلفوا محل ہدایت. من الحق صداقت دین. واللہ یہدی مختاریت باری تعالی. ام حسبتم تنبیہ مؤمنین. و ترغیب جہاد. لما یاتکم سنت اللہ. سنت اللہ اختبار خداوندی. مستہم تکالیف مؤمنین. زلزلو شدت تکالیف. الا ان نصر اللہ اعلان نصرت. یسألونک ماذا ینفقون ترغیب جہاد نہیں ترغیب انفاق. ربط یہ ہے پیچھے بھی ترغیب تھی یہ بھی پیچھے جہاد کی ترغیب ہے اب یہ انفاق کی ترغیب ہے. قل ما انفقتم استفسار انفاق. بلکہ جواب استفسار انفاق جواب لکھیں گا. استفسار انفاق پیچھے لکھنا ہے. استفسار انفاق قل ما انفقتم جواب استفسار ہے. فللوالدین مصارف انفاق. کچی پنسل نال لکھ دے پہ. اچھا میں بھی کچی پنسل نال لکھا ہی ہوں میں افسوس کرنا مجھے دوبارہ لکھنا پڑ رہا ہے. مصارف انفاق و مستحقین کا بیان. وما تفعلوا ازالہ شبہ. شبہ یہ ہوتا تھا اب تک جو خرچ کیا اس کا کیا بنا.
تو فرمایا جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے علم میں ہے. فإن اللہ بھی علیم، وسعت علم باری تعالی. کتب علیکم، فرضیت جہاد. فی سبیل اللہ. وہو کرہ لکم، جبلت انسان. عسیٰ ان تکرہوا، فوائد جہاد. عسیٰ ان تحبوا، ترک جہاد کے نتائج. واللہ یعلم، وسعت علم باری تعالی.